ایک تعلیم یافتہ انجینئر جن کے انڈر 35 فیکٹریاں تھیں۔ سال تھا 1990 کا۔ ان کی تنخواہ۔ آج کی یہ ویڈیو کسی سیاسی رہنما یا دنیاوی شخصیت پر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی روحانی ہستی کی زندگی پر ہے جس نے ہزاروں دلوں کو اللہ کی طرف موڑ دیا۔ یہ سوانح حیات ہے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ ایک ایسا نام جو اصلاح نفس، سنت کی پابندی اور خاموش دعوت کی علامت بن چکا تھا۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ ایک دینی، باعمل اور سادہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ گھر کا ماحول نماز، حلال رزق اور اخلاقی اقدار پر قائم تھا۔ بچپن ہی سے سنجیدگی، کم گوئی اور غور و فکر آپ کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ یہی بنیاد آگے چل کر روحانی زندگی کی سمت متعین کرتی ہے۔ ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے خصوصی لگاؤ پیدا ہوا۔ نماز کی پابندی، بڑوں کا ادب اور دنیا کی ناپائیداری پر غور، یہ سب عادات کم عمری میں ہی راسخ ہو گئیں۔ اس دور میں دل میں ایک سوال جنم لینے لگا، زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ جوانی کے ایام میں دنیاوی کامیابیوں کے دروازے کھلے، مگر دل مطمئن نہ ہوا۔ ظاہری مصروفیات کے باوجود باطن میں ایک خلا تھا۔ یہی روحانی بے چینی تلاش حق کا سبب بنی اور آپ اہل دل کی صحبت کی طرف متوجہ ہوئے۔ بالآخر آپ کا تعلق سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ سے قائم ہوا۔ شیخ کامل کی صحبت میں ذکر، مراقبہ، مجاہد نفس اور مکمل اتباع سنت سیکھنے کا موقع ملا۔ برسوں کی تربیت، اطاعت اور خاموش محنت کے بعد آپ کو اصلاح و بیت کی اجازت عطا ہوئی۔ اجازت کے بعد اصلاحی کام کا آغاز ہوا۔ نہ بڑے دعوے، نہ شور، بس ایک سادہ پیغام: گناہ چھوڑ دو، سنت کو اپنا لو اور دل کو صاف کرو۔ یہ پیغام آہستہ آہستہ دلوں میں اترتا گیا اور حلقہ اصلاح و وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ خانقاہ محبت میں محض ایک جگہ نہیں بلکہ ایک تربیت گاہ بنی۔ یہاں ذکر کی محافل، اصلاحی بیانات اور عملی تربیت ہوتی ہے۔ پیر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل خانقاہ انسان کا دل ہے۔ اگر دل آباد ہو جائے تو سب سنور جاتا ہے۔ آپ کا اسلوب نرم، مدلل اور دل نشین ہے۔ نہ سختی، نہ جذباتی نعروں کا سہارا۔ موضوعات میں اخلاص، عاجزی، ریا سے بچاؤ، حقوق العباد اور آخرت کی تیاری نمایاں ہے۔ پاکستان کے علاوہ یورپ، امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں اصلاحی دورے کیے گئے۔ ہر جگہ ایک ہی پیغام دیا گیا: نام کا مسلمان نہیں، عمل کا مسلمان بنو۔ ہزاروں افراد نے توبہ کی اور عملی دین کی طرف لوٹے۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی اس حقیقت کا عملی ثبوت ہے کہ اصل بزرگی شہرت میں نہیں بلکہ اخلاص میں ہے۔ وہ خود کو نمایاں نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نمایاں کرتے تھے۔ ناظرین، یہ ویڈیو
ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو خاموش محنت بھی انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ انجینئر جن کے انڈر 35 فیکٹریاں تھیں، سال تھا 1990 کا، ان کی تنخواہ تقریباً 1 لاکھ روزانہ بنتی تھی۔ یہاں تک رپورٹ ہوا ہے کہ وہ ٹیکس بھی ایمانداری سے ادا کرتے تھے۔ پھر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فقیری کی دنیا میں کیسے چلے گئے؟ ایسا کیا تھا کہ پاک و ہند کے ہزاروں علماء ان کی تقلید میں چل دیے؟ پھر علامہ اقبال کا کون سا کلام ان کے دل میں اتر گیا تھا؟ وہ 1 اپریل 1953 کو جھنگ کے کھرل خاندان میں پیدا ہوئے۔ گھر میں دین کا ماحول ملا، ذکر و عبادات عام تھی۔ سال 1972 میں انہوں نے BSc الیکٹریکل انجینئرنگ کی، مزید تعلیم UET لاہور سے حاصل کی۔ چیف انجینئر بننے کے دوران وہ فٹ بال اور سوئمنگ کے کیپٹن بھی رہے۔ انہوں نے تعلیم اور کھیلوں کے میدان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ لاہور یونیورسٹی تھا، جہاں انہوں نے مولانا سید زوار حسین رحمہ اللہ سے ملاقات کی۔ وہیں انہوں نے مجدد الف ثانی کے مکتوبات بھی پڑھے۔ سال 2013-14 میں دنیا بھر کے بااثر ترین مسلمانوں کی فہرست جاری کی گئی۔ ان 500 موسٹ پاورفل مسلم میں پیر صاحب کو بھی شامل کیا گیا۔ کتاب کے مطابق شیخ صاحب نقش بندی مجددی صوفی سلسلہ کے شیخ ہیں۔ ان کے پیروکاروں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ان کے بے شمار مریدین میں علماء بھی شامل ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے وہ الیکٹریکل انجینئر رہ چکے ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق انہوں نے 140 سے اوپر کتب بھی لکھی ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف خطبات فقیر، با ادب، با نصیب، تمنائے دل اور زاد حرم، اس کے علاوہ قرآن مجید کے ادبی اسرار و رموز شامل ہیں۔ انہوں نے خود سے پرومس کر رکھا تھا کہ جیسے ہی 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے تو دنیا کی زندگی سے ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ پھر اس کے بعد بغیر کسی حیل و حجت کے اس وعدے کو وفا بھی کیا۔ ایک بار ایک کمشنر نے مدارس کے طلباء پر سرزنش کی۔ اس کے مطابق یہ نکمے اور نکارہ ہوتے ہیں، جس پر پیر صاحب نے کہا، دنیا جہان کے معاملات دیکھ کر جب اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی دکھاتے ہیں تب کوئی طالب علم اللہ کا نام لیتا ہے تو رب کریم کو پیار آتا ہے۔ یوں ان طلباء کی وجہ سے آپ پر کرم ہے، ان کی قدر کیجیے۔ دوستو، آج وہ دن ہے کہ جس دن پیر ذوالفقار احمد نقش بندی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس وقت دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آپ کا نماز جنازہ 15 دسمبر بروز سوموار دوپہر 2 بجے جھنگ میں ادا کیا جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔